السلام علیکم، میں مفرت عباس شاہ، ساتھ ڈاکٹر اسد محمود خان ہیں۔ آپ ان سے واقف ہیں، ہمارے ناول نگار ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل منہاج یونیورسٹی سے وابستہ ہیں بطور صدر شعبہ اردو، اور ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ افیئر کے معاملات دیکھتے ہیں ڈائریکٹر کی حیثیت سے۔ پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی فیملی کو عمرے کی سعادت حاصل فرمائی، اور اچانک ہی وہ اس طرح کے کام ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ بلاوا آتا ہے، ادھر سے ڈاکٹر صاحب کو بلاوا آیا، ڈاکٹر صاحب خود بھی گئے، فیملی ساتھ گئی، بچے بھی گئے، اور کچھ تصویریں ہم بھی دیکھتے رہے، ہماری بھی زیارات اس طرح کچھ نہ کچھ ہوتی رہیں۔ میں آج اس لیے ان کو یہاں زحمت دے رہا ہوں کہ یہ ایک، میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ چھوٹے بڑے عجیب و غریب معجزات ہوتے ہیں روحانی سطح پہ۔ کسی کے سامنے کوئی دل کی آرزو ایسے مجسم ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے، کسی کو دعا قبول ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور اس طرح کا۔ یہ تقریباً میں جتنے حاجیوں سے یہ عمرہ کرنے والے مسلمانوں سے، دوستوں سے ملا ہوں، وہ کوئی نہ کوئی تجربہ سناتا ہے۔ مجھے خود 2-3 دفعہ عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو مجھے بھی اس طرح کی واقعات میرے ساتھ بھی ہوئے کہ جنہوں نے مجھے حیران کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو اس حوالے سے کہ روحانی کا کیا کوئی نیا رنگ کا کوئی تجربہ؟ آپ تو رائٹر ہیں، تخلیق کار ہیں، اور آپ، کیونکہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے ناول پڑھے ہیں، یہ ناولوں میں ایک ایسی عجیب و غریب فضا ترتیب دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ صدیوں پرانی ہوتی ہے، بعض اوقات تو بالکل کسی عہد گم گشتہ کی فضا ہوتی ہے، بعض اوقات یہیں کہیں کی فضا ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی فضا جو ہماری گرفت میں نہیں رہتی۔ تو میں ایک تو یہ پوچھوں گا کہ کوئی اس طرح کا تجربہ اسپرچول، اور اس کے بعد ایک میرا یہ بھی سوال ہوگا جو کہ وی این 2030 جو ہے سعودی عرب کا، ظاہر ہے کہ پوری دنیا کو اس وقت اکانومی کے مسائل نے جو ہے وہ لے لیا ہے گرفت میں، تو وہاں بھی چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اصل میں وہاں بھی کتنے پاکستانی ہیں، چلے ہم خود غرضی سے بھی سوچیں تو بہت سارے پاکستانی ہیں جن کا رزق جو ہے وہ سعودی عرب سے وابستہ ہے۔ پھر دنیا کا ایک ملک اگر خوشحال ہوتا ہے تو 10 ملکوں کے لوگوں کو لامحالہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ دبئی کا، یو اے ای میں دیکھ لیں کہ کون کون سا ملک نہیں ہے جہاں پہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں جس ملک سے، اور روٹی روزگار کے سلسلے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلا سوال تو وہی ہے کہ روحانی تجربہ، کوئی کیفیت، کوئی معجزہ ایسا ہوا ہو کہ جو آپ چاہیں بتانا، یا جس طرح ممتاز مفتی نے لکھا تھا اپنا لبیک کی صورت میں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ کو بھی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہے، اور اس میں جو ہے وہ فیوز و برکات جو ہیں وہ ہم سارے جو ہیں وہ جتنی بھی ہم سمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بابرکت مہینے کے اندر اس روحانی سفر کا ایک جو تجربہ تھا وہ اٹ سیلف ایک الگ تھا۔ اچھا، میرا ماننا ہے کہ اس حوالے سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ بڑا فریکوینٹ مجھے موقع ملا جانے کا، اور جب میں پہلی دفعہ جا رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ جب آپ پہلی دفعہ خانہ خدا میں گھر کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو جو دعا ہم مانگتے ہیں تو وہ قبول قبول ہوتی ہے، اور وہ ایک بڑا ڈفرنٹ تجربہ، پہلی دفعہ کا تجربہ بڑا ہی منفرد تجربہ ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے تجربہ نہیں تھا، لیکن جب میں پہلی دفعہ اسی تجربے سے گزرا اور جب دوسری دفعہ گیا تو مجھے پھر نئے تجربے سے گزرنا پڑا، تو اس کے بعد جب بھی گیا تو مجھے نیا تجربہ ملا۔ تو مجھے یہ کہنے میں میرے تجربے کے مطابق کہ آپ جب بھی جاتے ہیں ہر لمحہ وہاں پہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے، تو وہ تو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے مجھے ہر دفعہ وہاں سے ایز اے تخلیقات جب بھی میں لوٹا، میری اس کے اوپر آپ نے بھی ذکر کیا، ناولوں کے اندر اس کا ذکر خیر ہے۔ میرا پورا ایک 2 ناول جو ہے، پیشی جو ہے وہ پیور کعبہ کے اوپر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کعبہ کے اوپر ناول کی ٹیکنیک میں یہ اولین کام ہے۔ ناول کی ٹیکنیک میں کعبہ کے اوپر جو ہے وہ کام میری نظر سے نہیں گزرا۔ اسی طرح جو حاضری ہے وہ بیسیکلی مدینہ شریف کے حوالے سے جو محبتوں کا معاملہ ہے، جو نسبتوں کا سلسلہ ہے، اس کے حوالے سے اگین وہاں پہ ناول کی ٹیکنیک میں یہ کام نہیں ہوا۔ پھر میں ماں اور خدا لکھا، اس طرح سے مختلف کام، اور اس دفعہ بھی جب میں گیا تو تخلیقار بہت سی چیزوں سے مجھے نیا تجربہ ہو رہا تھا، اور اس میں جو ایک جس کو میں فوراً وہاں پہ بھی میں سوچ رہا تھا کہ میں جب اس
جو سفر ہے اس سے نکلوں تو میں یہ تخلیقی سفر پہ جاؤں، تو وہ بیسیکلی اس دفعہ جو غار ثور کا سفر تھا رمضان میں، ہم نے کیونکہ دوپہر کے بعد میرے ساتھ بچے بھی تھے تو ہم نے جب سفر شروع کیا تو وہ بہت گرمی کی شدت تھی جب ہم نے سفر شروع کیا، اس میں پھر جب ہم اوپر گئے اور افطاری کا معاملہ ہوا تو میرے فوراً جو ہے نا ذہن میں آیا کہ میں جو ہے نا یہ کہیں جا کے واپس جا کے تو لکھوں کہ یار غار ثور میں ایک افطاری، تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ میں بہت جلد انشاءاللہ اس پہ کچھ کام جو ہے وہ کروں گا۔ ہاں اس کے علاوہ میں کچھ 2 افسانے اس دفعہ میں نے وہاں پہ اس پر لکھے، اب اس کی وجہ بھی یہ تخلیقی معاملہ بھی تھا اور توفیقی معاملہ بھی تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہیں دیتے تو آپ کو جو ہے میرے خیال میں میرے پاس تو ایسا کوئی ہنر نہیں ہے کہ جو توفیق سے جڑا ہوا نہ ہو۔ تو وہاں مجھے جو یہ ویژن 2030 کی آپ نے بات کی تو اس کو جب میں ریلیٹ کر رہا تھا تو میں تخیل میں دیکھ رہا تھا کہ یہ 30 تک کا تو ہمارا یہ ویژن ہے سعودی گورنمنٹ کا، لیکن یہ 30 سے جب 50 میں جائے گا یا 50 سے جب 70 میں جائے گا تو اس وقت کیا چینجز میں ویژولیوز کر رہا ہوں کی جا اس میں اندر کیا تبدیلیاں مجھے نظر آتی ہیں، تو اس حوالے سے بیسیکلی ایک چھوٹی سی تخلیق تھی۔ اچھا آپ نے یعنی وہ چیز لکھی بھی ہے افسانے کی صورت میں؟ جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ مذہبی جو پریکٹسز ہیں وہ ایک سطح پہ تو ظاہر ہے کہ بلکہ مکمل سطح پہ 99% وہ ایمان کا ایک معاملہ ہے اور عقیدے کا معاملہ ہے اور روحانی معاملہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری خود میں نے تو یہ محسوس کیا کہ جیسے اسلام ہے اس کے ہمارے جو جو کیا کہنا چاہیے کہ یہ جو دن آتے ہیں تقریبی تقریباتی جو دن آتے ہیں یہ تہوار جسے کہا جاتا ہے، تو ہمارے تہوار بھی جیسے اب رمضان ہے اس میں رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ صدقات خیرات دی جائے، صدقات دیے جائے، زکوٰۃ دی جائے، فطرانہ دیا جائے، اور پھر عیدی کا کپڑے لینا، یعنی یہ تہوار کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ جو سرکولیشن آف منی ہے وہ ایک اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ شاید کوئی دوسری ایکٹیویٹی اس طرح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح محرم کے ایام جو ہے وہ بھی اتنا پیسہ تقسیم ہوتا ہے سبیلوں پر، نیازوں پر، اور دیگر جو مذہبی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور لوگوں تک، یعنی سمجھیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے آدھی کمیونٹی ملک کے آدھے لوگوں تک کہیں نہ کہیں سے وہ رزق پہنچتا ضرور ہے۔ قربانی سے بڑا جو کیا کوئی سرکولیشن آف منی ہوگی کہ ایک تو ڈائریکٹ کسان کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسرا عام غریب کھالے بیچنے والے کسائی بیچارے جو حلال، وہ ان کا ایک سیزن لگتا ہے، پھر غریبوں تک گوشت پہنچتا ہے، پروٹینز پہنچتی ہیں، تو ہمارے دین میں یہ بڑی صورتحال اس میں گنجائش ہے، شاید باقی ادیان میں بھی ہوگی اور باقی جو تہوار ہیں ان میں بھی یقیناً ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت وہ کمرشل ایک وین ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر اکانومی کے ساتھ بھی ہے، اور جس طرح اس وقت جو آئل پرائسز نیچے جا پڑی ہیں جو مین اکنامک ایک سورس تھا سعودی عرب کا، وہ اور اس کو اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ جیسے اب آنے والے زمانے میں وہ آئل کی وہ قیمت اور اہمیت رہ نہیں جانی، جس طرح سولر سسٹم ہے، کچھ اور چیزیں ایسی انرجیز کی نکل رہی ہیں، دریافت ہو رہی ہیں کہ آئل کی وہ ضرورت اور قیمت نہیں رہے گی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آلٹرنیٹ اکانومی کا ایک سورس کے طور پر جو ہے یہ جو ہمارے حج ہے اور مناجات اور دیگر جو عبادات ہیں مذہبی عمرہ ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کو اسٹریٹجیکلی جو ہے ایوالو کیا جا رہا ہے؟ شاہ صاحب خاص طور پہ جو سعودیہ کا معاملہ ہے تو انہوں نے کیونکہ اناؤنس کیا ہے کہ جو ویژن 2030 ہے یہ بیسیکلی حرم بیسڈ اکانومی ہے، یعنی کہ اس کا حرم کا تعلق ڈائریکٹلی انہوں نے اکانومی کے ساتھ پہلے بھی تھا تو صحیح، لیکن اب اعلانیہ طور پہ اس کو انہوں نے جوڑ دیا، اور یہی اس کے جو آپ دیکھیں گے کہ پہلے جو ہے وہ عمرہ جو ہے اس کی نمبر آف ویکینسیز جو تھی وہ کم تھی، وہ انہوں نے انہانس کی، پھر جو اس کی منتھ کی جو ڈسٹریبیوشن تھی، پہلے حرم جو ہے وہ حج سے پہلے اور اس کے بعد مہینے کے لیے بند کر دیا جاتا تھا یا کچھ مخصوص دنوں کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کی صفائی ستھرائی اور اس کے معاملات کو مینٹیننس کے معاملات کے لیے بند ہوتا تھا، جو کہ اب وہ ریڈیوس ہو گیا، مطلب وہ زیرو کر دیا گیا۔ اب یہ آپ کا حرم جو ہے کمرشل بیسس پہ وہ ابھی بالکل بند نہیں ہوتا، مطلب اس میں کچھ فلائٹس کچھ دیر کے رکتے ہیں لیکن لوگ اتنے اندر موجود ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا پروسیس رکتا نہیں ہے۔
سیکنڈلی کیونکہ یہ ویژن ہی ہمارا جو سعودی ویژن ہے وہ ہے ہی حرم بیسڈ اکانومی، تو اس کے اندر اوبویسلی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے، میں کیونکہ بڑا فریکوینٹ وزٹر ہوں اس حوالے سے، تو میں نے پچھلے جو مخصوص کچھ 7-8 سال کے اندر جو اس کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کے اندر مجھے نظر آتا ہے کہ ایک تو وہ دو چیزیں، ایک پازیٹیو ہے کہ یار یہ اپنے جو ویژن تھا اس کو بڑا جو ہے وہ بڑا فورسفلی جو ہے نا اس کو جو pursue کر تھوڑا رہے ہیں۔ سفری سہولتوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور لوگ اب زیادہ جا بھی سکیں گے، اب ریجیکٹ کم ہوں گے ویزے، کیونکہ اب اگر وہ اکانومی سے جوڑا ہے تو وہ تو چاہیں گے لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں، یہ تو ایک آپ کی بات درست ہے۔ جی ایسے ہی۔ اچھا اس میں جو بڑی چینج مجھے میں دیکھتا ہوں وہ اچھا اس میں میرے حساب سے تو وہ مجھے تو پہلے بھی اس میں مزہ آتا تھا، کیونکہ میری نظر میں جو حرم ہے اس میں عبادت سے زیادہ دعا اور نسبت کا معاملہ ہے۔ اچھا میں کیونکہ اس ویژن کے ساتھ یا اس خواہش کے ساتھ میں ہمیشہ سفر کرتا رہا کہ میری ایک نسبت ہے، میرا وہاں پہ حوالہ ہی ہو جانا میرے لیے بہت بڑی عبادت ہے، یا یہ سلسلہ تھا۔ اب انہوں نے اس کو جب زیارات کے ساتھ جوڑا، اب کچھ عرصہ پیچھے جا کے دیکھیں 10 سے 15 سال پیچھے، تو بہت سی زیارات، بہت سی منصوبات جو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، یا جو ارلی ایئرز ہیں اسلامک ہسٹری کے، اس کے ساتھ جو چیزیں منسوب تھیں ان کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ کچھ سختی ہمیں دکھائی دیتی تھی کہ آپ فلانے قبرستان میں نہیں جانا، فلانے راستے سے ٹریول نہیں کرنا، لوگوں کو اگر انہوں نے عمرے کا ویزا لیا تو وہ عمرے وہ جو مسجد نبوی بھی جی جو اگر عمرے کا ویزا تو آپ عمرے سے باہر اس خاص شہر سے باہر جانے پہ پابندی تھی، لوگ جاتے تھے اس وقت بھی لوگ، لیکن اتنی زیادہ آسانی نہیں تھی۔ اچھا اب انہوں نے آسانی وہاں پہ ہم دیکھنے کو ملتی ہے، پھر ان کی جو ٹورزم کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، مطلب مکے سے لے کے مدینہ اور حرم کے اطراف میں، لائک اگر ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں تو مسجد، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ مسجد قبلتین تک یا سبا مساجد تک جہاں پہ جنگ خندق لڑی گئی تھی، ان کے درمیان اگر پہلے بھی راستہ تو پرانا راستہ تو تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اصحاب جو ہے وہ پیدل جو ہے وہ مسجد تک جایا کرتے تھے اور وہاں سے آیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ٹورزم کے حساب سے، بڑا خوبصورت پیسیج بنا دیا، اس میں الیکٹرک سائیکلز اویلیبل ہیں، گاڑیاں اویلیبل ہیں جو لے کے جا رہی ہیں، اچھا اس کی لائٹنگ ارینجمنٹ، مطلب ایک پیور کمرشل اور ٹورزم کے ساتھ میں یہ سمجھے کہ جو آپ کی عبادت اور روحانیت ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا ماڈرنائز آپ کو نا ایک پیسیج اویلیبل ہے۔ یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسی آپ بہت سی زیارات کو دیکھ لیں، اگر آپ حضرت عثمان غنی کی ہم کنویں کی بات کریں، ہم بیر غرض کی بات کریں، ہم بیر روحا کی بات کریں، یہ وہ چند میں نام لے رہا ہوں جو کہ جہاں پہ لوگ جو ہے وہ بڑے محبت سے جایا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ ان کو تھوڑی سی اتنی آسانی شاید نہیں تھی۔ اچھا ان میں سے بھی کچھ پہ تو ٹکٹ لگ گئے ہیں، لائک بیر برس ہے جو بیر علی بھی کے نام سے بھی پہچانا جاتا تھا، یعنی کہ یہ ان کنوؤں میں شمار ہوتا ہے جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ جن 7 کنوؤں سے غسل کے لیے پانی کی جو ہے وہ ذکر فرمایا، ان میں سے یہ ایک کنواں ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ ٹکٹنگ اور وہ شروع ہے، اسی طرح سے آہستہ آہستہ، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ویژن ہے اس کو بڑا اگریسیولی وہ پرسو کر رہے ہیں، حرم کے اندر بھی اور حرم سے باہر جڑی جو آپ کی بلڈنگز ہیں، جو آپ کی اوورال مارکیٹنگ ہے، لائک وہ جو چھوٹے چھوٹے بازار تھے جو کہ سستے بازار سمجھے جاتے تھے، وہ ابھی ایلیمینیٹ ہو گئے، وہاں ان کی جگہ بڑے بازار، جو بڑے پلازے ہیں، جو بڑے سٹرکچرز ہیں، وہ ان کی جگہ لے رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ ایک اوورال آنے والے وقت میں اس کے اندر ایک کافی بڑی تبدیلیاں ہمیں نظر آئیں گی، میرے اپنے خیال کے مطابق۔ بہت شکریہ اس پر، انشاءاللہ وہ آپ کا افسانہ بھی آتا ہے تو بات ہوگی، پھر ایک افسانہ آپ کا کلاوہ بدذات بدذات جو مدرسین کی چابک دستی اور چوکسیت پر ہے، مجھے تو پڑھ کے بڑا مزہ آیا۔ کسی دن انشاءاللہ وہ آپ کی زبانی سنیں گے بھی اور اس پر بات بھی کریں گے، اور یہ جو افسانے آپ نے بتائے ان کا بھی ذکر ہوگا۔ آج کے پروگرام سے کرن صاحب کو، مجھے اور میری ساری ٹیم کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔